خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں ادب والی مسجد سے دور کی مسجد تک سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، اور اس سفر سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک اہم اور مشہور واقعہ سفر معراج کا ہے۔ اس کا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا۔ سفر معراج بالکل اس بات کا اعلان تھا کہ اب مسجد حرام کے متولی بھی معذور کیے گئے، یہ قریش مکہ جو ہے ان سے بھی مسجد حرام چھین لی جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ بالکل ایک انقلاب قیادت ہو رہا تھا، تختہ الٹا جا رہا تھا کہ یہ مکہ کے جو متولی بنے ہوئے ہیں قریش، اور جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا، یہ گھر جس کا مقصد کے لیے بنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس غرض سے یہ مسجد تعمیر کی تھی کہ لوگ اللہ کو سجدے کریں اور اس کے نام پر خلق خدا کو کھانا کھلائیں، قربانیاں کریں، دو ہی غرض ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ، اسی لیے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں ایک نماز کی جگہ بناؤ۔ تو ایک تو مسجد حرام کی سب سے بڑی غرض یہ ہے نماز کی جگہ، کہ نمازیں پڑھیں جائے اس کی طرف رخ کر کے، جو وہاں پہنچ سکے وہاں جائے، جو نہیں پہنچ سکتا ادھر منہ کرے۔ نماز، اللہ کے سامنے جھکنا، اور دوسرے قربانی۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم محلوا علی البیت العتیق، جانور لے کر جاؤ ریوڑوں کے ریوڑ اور وہاں قربان کرو۔ دو مقصد، صلاۃ اور قربانی۔ فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھو اپنے رب کی، قربانیاں، دونوں کا ہی بیڑا غرق کر لیا۔ اللہ کی نماز جو تھی اس کا حال یہ رہ گیا، قرآن مجید میں آیا ما کان صلاۃ من عند البیت الا مقام تسبیح۔ نماز تو رہے گی یہ کہ بھجن گاتے تھے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، بس یہ پوجا پاٹ رہے گی، اصل ابراہیمی نماز گم۔ اور جو خانہ کعبہ کا دوسرا مقصد ہے قربانی، اس کی بجائے بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے، مال کھا جاتے۔ بیت اللہ کے متولی چور بن گئے، جو نظر نیاز کے وہاں جانور تھے، چڑھاوے چڑھے، وہ بھی چوری کرنے شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا ان ڈاکوؤں اور چوروں کا میں بیت اللہ کا کیسے متولی رہنے دوں؟ اب زمانہ گزر گیا ظلم و ستم کا، نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ میں نے امتحان کے لیے کون لوگ پختہ ہیں کون کچے ہیں، ان کو موقع دیا کہ نیک بندوں کو ستالے، مگر اب وقت نہیں رہا، اب ان سے مسجد حرام چھین لی جائے گی، یہ اعلان تھا۔ اس لیے معراج پر سارے چیخ اٹھے، یہود بھی اور سارے، وہ ہماری طرح صرف یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں، وہ کہتے تھے مسجد حرام سے جانا مسجد اقصی، کیا اعلان ہے کہ مسجد اقصی بھی چھین جائے گی، اب یہودی نہیں رہیں گے یہاں مسلط، یہ حضور کی امت یہاں قبضہ کرے گی۔ یہ دونوں گھر جو ہیں اللہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دے دیے جائیں گے۔ اور یہ اس زمانے میں اعلان ہوا، آپ حیران ہوں گے، جب کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حامی سے محروم ہو گئے، آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، جن لوگوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں وہ دلیر ہو گئے، آپ کے گلے میں انہوں نے نماز کی حالت میں کپڑا ڈال کر اس کو لپیٹا، اوجڑیاں ڈالیں، تنگی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مکہ والوں کو چھوڑ کر پھر طائف گئے کہ چلو وہاں کے لوگوں میں کوشش کرتا ہوں، مگر طائف کے لوگ ان سے زیادہ سخت دل اور ظالم نکلے۔
انہوں نے بات تو کیا ماننی تھی، گنڈوں کو کھڑا کر دیا بازار میں، پتھروں سے جھولیاں بھر لیں، اللہ کے پاک اور مقدس رسول نکلے، بارش ہونی شروع ہو گئی، زخمی ہو کر آپ گر جاتے، آپ کے خادم جو حضرت زید بن حارثہ تھے وہ آپ کو پکڑ کر اٹھاتے، ظالم پھر پتھر برساتے، لہو لہان۔ اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ سخت دن کو آیا کہ آپ زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، گڑھے میں گر گئے، آپ نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا۔ حضرت زید نے گدھے پر سوار کیا، لے گیا شہر کے باہر باغ میں جا کر لٹایا بیلوں کے نیچے، آپ کو کوئی خبر نہیں۔ وہ کافر جو تھے وہاں تھے، وہ مکے کے عتبہ اور شیبہ آپ کے خاندان کے تھے، دشمن تو تھے مگر تھے تو برادری۔ انہیں کچھ ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام کو کہا، عداس اس کا نام تھا، عیسائی تھا، عراق سے وہ آیا ہوا تھا، ان کا غلام تھا، اسے نہ ایک تھال میں انہوں نے کچھ انگور دیے کہ جا کر نہ اس آدمی کو کھلاؤ۔ وہ آیا اور پانی نچوڑا، رسول کریم علیہ السلام کے مبارک منہ میں ڈالا تو حضور نے بسم اللہ کہا۔ اب جب ہوش آئی تو اس نے کہا داس نے کہ اس علاقے میں بسم اللہ، میں ان کے پاس رہتا ہوں، یہ کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، بتوں کو مانتے، آپ نے اللہ کا نام لیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عداس تم کس علاقے کو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں، عراق کا شہر ہے نینوا، وہاں کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس کو حیرانی ہوئی کہ یونس آپ کے بھائی، اور یہ کیسے جانتے، وہ تو اہل کتاب صرف ان سے واقف۔ انہوں نے کہا یونس آپ کے بھائی کیسے؟ حضور نے تعارف کرایا کہ وہ بھی نبی تھے، اللہ کا دین بتاتے تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اسی لیے یہ لوگ میرے دشمن۔ اس نے وہ ہاتھ چوم دی۔ اب واپس گیا تو وہ کافر جو تھے انہوں نے کہا ہم نے تو صرف انسانی ہمدردی میں تجھے بھیج دیا تھا، تو ہاتھ چومتا تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ رویہ اختیار کریں، جو کچھ باتیں اس اللہ کے بندے نے بتائیں وہ سچے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اب وہ طائف کے راستے میں مسجد عداس بھی بنی ہوئی اس کے نام پر۔ تو یہ حال ہوا۔ اب حضور جب مکہ کی طرف لوٹے، کوئی حوصلہ ہی نہیں تھا مکہ میں جانے کا، کیونکہ مکے کے لوگوں نے یہ سارا سن لیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے کہ یہ گیا تھا طائف میں، کیا حمایت سے حاصل ہوئی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اخرس ابن شریک تھا، اس سے کہا کہ تم مجھے پناہ دو، اپنی حفاظت میں لے لو، مکہ میں داخل کو۔ اس نے کہا نہیں میں پردیسی ہوں، صرف یہاں ٹھہرا ہوں، میری پناہ جو ہے وہ قریش کے مقابلہ میں کیا فائدہ دے گی، وہ نہیں کوئی لحاظ کریں گا۔ آپ نے پھر مسلم ابن عدی کو پیغام بھیجا، وہ بھی آپ کا یہ ڈڈی تھا، اوپر جا کر مل جاتا تھا۔ مسلم نے پھر اس وقت احسان کیا آپ پر، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، ہتھیار لگائے، حضور کو اپنی حفاظت میں لیا، مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو قریش نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بڑے سردار تھے، لحاظ کی۔ اور اسی لیے جب بدر کے قیدی آئے 70، تو حضور نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان ناپاکوں کے بارے میں اسے سفارش کرتا تو میں اس کے قید پر رہا کر چھوڑ دینے تھے۔ اس نے بڑا اس وقت میرا ساتھ دیا، ورنہ میں مکہ میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو جب یہ حالات تھے جن کو نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم میں اس طرح بیان کیا، طائف میں سرو ناز، طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، بالکل دکھا رہا ہے انگلی پکڑ کر کہ ذرا آنکھیں کھولو دیکھ لو منظر، کہ وہ اللہ کا محبوب سرو ناز سوچتا تھا۔ طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا، لہو لہان، جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا۔ اب فرشتہ حاضر ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، ملک الجبال ان کے ساتھ تھا، پہاڑوں پر جس کی ڈیوٹی۔ کہا اللہ نے دیکھا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، یہ فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف آباد ہے نا، ان کو ملا دیا جائے اور انہیں پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ بستیاں ویران ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے شاید ان کی نسل سے ہی کوئی ایمان لے۔ حضور نے رحمت کی دعا کی۔ تو یہ حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو رات کے وقت فرشتہ بھیج کر پھر سفر معراج پر طلب فرمایا۔ ان دنوں میں بلایا جب آپ کو دنیا میں بالکل لوگوں نے ٹھکرا دیا، گرا دیا، جتنا وہ نعوذ باللہ آپ کو نیچا کر سکتے تھے کر دیا، کوئی عزت نہیں کی۔
مگر اللہ نے اس زمانے میں جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، خاص سواری بھیجی، براق، شاہی سواری، ان پر لے کے رہو۔ اگر دنیا والوں نے آپ کو گرا دیا اپنی نظروں سے تو اللہ کی نظر میں تو آپ کو نہیں گر گئے، اللہ کے ہاں تو آپ کا بڑا مرتبہ۔ اور یہی حدیث پاک میں فرمایا ہے یہ کڑوی گولی نا کہ دین کا کام کرتا آدمی بے غرض بے لوث، مگر ظالم دن کا بھلا چاہتا ہے وہی دشمن ہوتے ہیں، پروپگنڈے کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، بس چلتا قتل بھی کر دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنی ساری چیزیں ختم کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بلند کرنا، جب وہ اللہ کے لیے پست ہوتے ہیں اللہ پھر ان کو اونچا کرتا ہے ان کو۔ اور اسی لیے نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں جھک جاتے تواضع للہ، اللہ کے لیے پست ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ سیدھا پھر سجدے میں لے جاتا اللہ، ہے تو یہی ارکان کے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، مگر رکوع اور سجدے کے درمیان پھر قیام کر سیدھے کھڑے ہو، اور یہی بات کہی کہ اگر تم میرے لیے پست ہو گئے ہو تو میں نے تمہارا سر اونچا کر دیا۔ اور کلمہ بھی وہ کہلایا جو بندے کو کہنے کا حق نہیں، کہنے تو اللہ نے تھا، سمع اللہ لمن حمدہ، کہ بندے نے جو اللہ کی حمد کی ہے اللہ نے وہ قبول کر لی۔ جو رکوع میں کیجیے نا سبحان ربی العظیم، اس کے بارے میں کہا میں نے کیا کہنا، تو خود ہی لکھ دے کہ اللہ نے تیری قبول کر لی۔ کتنا اعزاز، کتنی عزت ہے جو اللہ کے لیے پست ہوتے۔ تو اللہ کے رسول نے جب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ایسا نیچے کر دیا کہ لوگوں نے پتھر مارے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، سب کچھ کیا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کا بھی سردار جبریل امین علیہ السلام رسول الکریم اس کو بھیجا، سواری بھیجی، بلا لی، اور پھر اللہ پاک نے آخر میں جو بات کہی ہے اس کے مقصد انہ هو السمیع البصیر، کہ خدا نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا، وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ ایک تو آپ دیکھیں جب حضور کی یہ حالت دیکھ کر اللہ نے یہ عزت افزائی کی، فرشتے آئے آسمانوں پر لے گئے، اتنی عزت کی، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کہیں سویا ہوا نہیں، سب دیکھتا، جو کچھ ہوتا ہے نا اس دنیا میں دیکھتا۔ اس لیے کتنی ٹھنڈک پہنچی ہوگی حضور کو، آپ کے دل کو کیسی اس وقت خوشی محسوس جب اللہ نے کہا جو کوئی یہ کر رہا ہے، پتھر برسا رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ وہ اللہ جو ہے سب کچھ دیکھتا ہے، اور جو گالیاں دیتے ہیں آپ کو پاگل دیوانہ کرتے ہیں سب سنتا ہے۔ اس لیے کفار کی باتیں، مخالفوں کی بھی سب سنتا ہے، ان کے ظلم بھی دیکھتا ہے، اور جو آپ پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس موقع پر جو حضور نے دعا کی وہ بھی آپ دیکھیں، اس دعا میں بھی آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، اے اللہ میں اب جس حال میں ہوں کہ نہ میرا کوئی ہیلا کامیاب ہوتا، کوئی تدبیر نہیں، 13 سال ہو گئے کوئی پیش نہیں جاتی، طاقت میری کمزور ہے، حوانی علی الناس، اور لوگوں کی نظروں میں کتنا گر گیا ہوں کہ جس کا جی چاہتا پتھر مجھ پر برساتا، کوئی شرم نہیں کرتا۔ وہ وہاں پھر اس کو وہ بھی اس نظم میں آتا جو نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کی زبان پاک پہ اشکو الیک ہے، آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا چل۔ تو یہی بات اللہ نے کہی کہ جس نے معراج کرا وہ دیکھ رہا تھا کہ مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، نماز کی حالت میں کس طرح چادریں لپیٹی گئیں، طائف میں کیا ہوا، انہ هو السمیع البصیر، وہ خدا کہیں نابینا ہے، کہیں سویا ہوا، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ عزت افزائی کی، پیار کی اتنی بڑی بات ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا علاج بھی ہے جو کہتے تھے کہ نہیں بس مکہ اور یہ مسجد ہمارے پاس ہی رہے گی، اگرچہ ہم اس سے بھی زیادہ برائیاں کریں۔ قریش بھی سمجھتے ہیں اولاد ابراہیم ہیں، وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت جو بھی چاہے ہوئے ہم امت مرحومہ۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کوئی سویا ہوا، وہ دیکھتا نہیں کہ تم کیا کرتے، کتنی مدت سے تم نے ان گھروں کو بجائے اللہ کا گھر بنے رہنے دینے کے۔ انجیل میں جیسے آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکریں ماری، یعنی مسجد اقصیٰ میں بازار لگے ہوئے، سودے بیچ رہے ہیں، شور و غل ہے، کوئی احترام نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے دکانیں ان کی پھینک دی اٹھا کر، ٹھوکریں ماری، اور ساتھ کہا تم نے میرے خدا کا گھر جو ہے چوروں کا گھر بنا دیا۔ یہ دنیا کے ٹھگیاں اور فریبیاں کرتے، یعنی نہ مسجد اقصیٰ کا کوئی احترام نہ مسجد حرام کا۔ تو کہا اللہ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھ رہا کہ کتنی صدیوں سے تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو، یہ وہ نہیں مقصد
جس کے لیے یہ مسجدیں بنی تھی، اس لیے وہ تماشا کیوں دیکھتا رہتا؟ بہت ہو چکی، اب نہیں ایسا رہے گا، اب یہاں اللہ کے رسول کا قبضہ ہوگا، اس کی امت کا قبضہ ہوگا، اور یہ گھر اس کام کے لیے استعمال ہوں گے جس کے لیے اللہ نے بنائے تھے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ میں فتح مکہ جس دن ہوا، کوئی وہاں شراب نہیں ہوئی، کوئی باجے نہیں بجے، کوئی ڈانس نہیں ہوئی، ساری رات طواف میں اور عبادت میں صحابہ کرام کی گزری، 10,000 کی فوج، ہاں، جہاں بت تھے، بت کوئی نہیں تھا، اللہ کا گھر۔ اور خود ہند جو تھی امیر معاویہ رضی کی والدہ اتنی دشمن، وہ کہتی میرے دل میں اسلام جو تھا وہ سما گیا کہ ایسا پر لطف منظر کہ خدا کو سجدے کر رہے ہیں، بیت اللہ سے چمٹے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا نظارہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کفر کرتے تھے، بت پرستیاں ہوتی تھی، ایسے اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ معراج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، دونوں مسجد، یہی دونوں دنیا میں خدا کے گھر تھے، اور تو بت خانے تھے یا لوگوں نے خود ہی بنائے تھے، یہ تو پیغمبروں نے بنائے تھے۔ مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور ایک مقدس مسجد اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنا دی، مسجد نبی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کوئی آدمی سفر کر کے صرف اس لیے کہ وہ متبرک جگہ وہاں میں برکت کے لیے نہ جائے، 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، کیونکہ وہ 3 نبیوں نے بنائی، ابراہیم، سلیمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں، اب میری مسجد بھی آخری مسجد ہے نبیوں کی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی نئی مسجد بنائے گا۔ تو 3 مسجد اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اب رسول اللہ اور آپ کے ساتھی قابض ہو۔ اور بعد میں مسجد اقصیٰ میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب اسلامی لشکر ادھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اب مسجد اقصیٰ پر جب قبضہ ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو بشپ تھے، پادری اور دوسرے سارے لوگ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم معاہدہ کریں گے امیر المومنین کے ساتھ، تم جو لشکر کے جرنیل ہو تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، ہم سے اگر شہر لینا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آئیں، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس طرح چارج لیا اور جس طرح سفر کیا، کوئی فوج ساتھ نہیں تھی، کوئی بینڈ باجا نہیں تھا، ایک غلام تھا اسلم، ایک آپ تھی، ایک اونٹ تھا، اس پر جو نمدہ تھا جو اس پر ڈالتے تھے سواری کے چڑھ کر بیٹھتے تھے، وہی کپڑا رات کو نیچے بچالی تھے، کوئی بستر نہیں تھا، مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا، اور طے یہ کیا کہ جتنے میل میں سوار ہوں گا اتنا ہی اسلم سوار ہوگا، اور اتنی دیر ہی اونٹ کو خالی چھوڑیں گے، آرام بھی کرنے دیں۔ اب آپ دیکھیں جب وہ عیسائی بھی شہر کے باہر کھڑے تھے، مسلمانوں کے سپہ سالار اور فوجیں بھی کھڑی تھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا۔ اب دیکھا کوئی نہیں آیا، بس ایک اونٹ ہے، اس پر ایک آدمی ایسا، اور موقع تھا کہ وہ غلام کی باری آ چکی۔ آپ نے کہا اسلم سوار ہو، اس نے کہا حضرت آپ پہلے ہی بڑا انصاف کرتے آئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے، دشمن دیکھ رہا، آپ سوار ہو، میں مہار پکڑنا فرمایا نہیں، جو بات طے ہوئی نا اصول کے مطابق وہی، وہ اس اوپر سوار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی نے مہار پکڑ لی، کوئی نالا تھا پانی کا، اس میں سے گزر رہے تھے، آپ نے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ سے کہ ان میں سے کون ہے آپ کا امیر الملک؟ اس نے کہا جس نے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے نا اور پانی میں سے آ رہا وہ ہمارا خلیفہ، اور جو اوپر جو ہے ان کا غلام ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ان سے جنگ لڑنی، اللہ کی فوجیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان سے جنگ نہ کرو، برباد ہو جاؤ، کوئی نتیجہ نہیں، سب اپنی طاقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ کوئی انسان ہے؟ انسان ایسا کرتے ہیں، ہم بھی تو ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق ہے، یہ تو وہ ہیں جن کی خبریں بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دے گا کہ نبی تو نبی ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل۔ اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کے حالات تورات انجیل میں لکھے ہوئے، اور حالات کیا لکھیں جس وجہ سے اللہ نے کہا وہ معطل ہو گئے یہود و نصارہ، کیوں؟ ان میں یہ بات نہیں، ان میں کیا ہے، رحماء بینہم اشداء الکفار، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ تھا مسلمانوں کا سرمایہ جس کی وجہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ ہمارے پاس ہے نہیں، وعدے چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے پورے کرے، فرشتے بھیجے، امداد، کیا امداد کرے؟ اللہ کہتا ہے ان کی پیشانیوں پر نشان لگے ہوئے اللہ کے سامنے سجدوں کے، اتنے سجدے کرتے ہیں نماز کے، اتنے شوقین ہیں کہ داغ پڑتے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من، ایک بار کی بات نہیں، تراہم، جب بھی تو آئے دیکھنے والا دیکھے گا ان کو، یا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں پڑے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ رکوع سجدے کر رہے ہیں، یہ تو منافق بھی کر سکتا ہے، فرمایا اندر بھی دیکھ،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ جو کچھ کریں گے صرف اوپر سے نہیں کریں گے، اندر سے بھی وہ صرف اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور اس کی رضا کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے۔ اس لیے وہ نکلے ہوئے گھر بار چھوڑے تھے، بچے چھوڑے تھے اللہ کے دین کے لیے۔ تو اللہ نے یہ جو معراج کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اب ایک تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسرا یسری جو نا اسرے، یہ رات کو سفر کرنے کا بے نہ ہو، جیسے اسرا بے عبدی ویسے ہی ہو نا اسرے، تو پھر خود چلنا، کوئی آدمی خود رات کو سفر کرتا اس کو جب یہ آ جاتا اسرا بے اسرے بہلک، پھر اس کا ان کو لے کر چل، خود نہیں، یعنی اپنے بندے کو اللہ لے کر چلا۔ اس حضرت لوط علیہ السلام کو اسرے بہلک، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو چلا جا، تو یہ اللہ لے گیا پھر اپنے بندے کو۔ اس لیے جو کہتے ہیں خواب وغیرہ، خواب میں کیا چلنا ہوتا، اسرا اور خود چلنے کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں دن اور رات کا کیا، خواب تو رات کو دنیں دیکھے یا رات کو دیکھے کوئی بات نہیں، یہ کیا لیلن، یہ سفر کب ہوا، رات۔ اور لوگ کہتے ہیں، بہت لوگوں نے ان دنوں میں پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی رک گیا تھا وقت، اور جو ہے نا پانی بہہ رہا تھا اور زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا، یہ باتیں کوئی نہیں، جن کے ذہن میں نہیں نہ آتا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے یہ کام، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے روک دیا، روکنے کی کیا ضرورت، فرمایا لیلن، پوری رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اور اس لیے کہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ اتنا لمبا سفر ہو کیسے، فرمایا سبحان اللہ جی، جو لے گیا ہے اس کو دیکھو نا، بندہ خود نہیں گیا، خود جاتا تو تم سوچتے کہ خاکی انسان کیسے ہی ہے، جو لے گیا وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہے تو پھر سبحان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کا ارادہ ہوا تو وہ اربوں میل اور کروڑوں میل بھی ایک آنکھ جھپکنے میں طے کرا سکتا، اس اللہ کو دیکھو چلے گا، تو پاک ہے، بے عیب ہے، ہر خامی سے خالی ہے، جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا رات کے تھوڑے حصہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اسی لیے پھر دشمن جو تھے نا مکے والے اور یہودی، سب کو کھٹ گئے، سب خبردار ہو گئے کہ یہ خواب نہیں ہے، نہ یہ کوئی سفر ہے محض کوئی کہانی ہے، یہ اعلان ہے کہ اب تم سے یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ اور چھن گیا، تھوڑی بہت دشمن ہو گئے، پھر حضور کو بھی تنگ کرنے پر زیادہ تل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران میں پھر کچھ اللہ کے بندے جو تھے وہ پیدا کر دی، مدینے والے مل گئے۔ رسول کریم علیہ السلام میراج میں راتوں کو گھوم رہے تھے خیموں میں کہ کوئی ساتھ دے، 6 آدمی ملاقاتی ہو گئے، انہوں نے بات سنی اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں جو تھیں ان سے اشارے کیے کہ بھائی جلدی کرو، یہ نبی وہی ہے جس کی خبر وہ یہودی عالم جو مدینے کے ارد گرد آباد ہے نا، وہ پڑھے لکھے ہیں کتابوں والے، بتاتے رہتے ہیں کہ نبی آنے یہ وہی ہے، آپ دیر نہ کرو، ان سے پہل کر کے حضور کو قبول کر دو۔ ان 6 کے نام بھی اب تک لکھے ہوئے ہیں، وہ 6 جو ان کے نام ریکارڈ ہو گئے کہ وہ یہ تھے۔ جا کر بات کی، اگلے سال 12 آئے، پھر 70 سے زیادہ مرد عورتیں آ گئے، فیصلہ ہو گیا کہ چھوڑیں حضور مکہ معظمہ کو، مدینہ آ جائیں۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیس دے دی، ایک آپ کو مرکز دے دیا، جو دین اسلام کی نرسری، وہاں پھر نشو و نما پائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ یہود کی معذوریت کا، قریش مکہ سے بیت اللہ چھن جانے کا اعلان تھا کہ اب اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر رسول اللہ کو چابیاں دے دی ہیں کہ اب مسجد حرام بھی آپ کی ہوگی اور مسجد اقصی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا عرصہ لگا، کوئی نہیں، کاموں کی زندگی 10-15 سال کچھ بھی نہیں، آنکھ جھپکنے میں گزر جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ کیا اور آپ کو اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ قرآن مجید میں جہاں ذکر ہوتا ہے یہ ارض مقدسہ کا، تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی، اور واقعی مادی طور پر بھی برکتیں اتنی دی ہیں کہ ہم جب تورات میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی جب کہتے تھے نا کہ اسرائیلیوں کو جب مصر سے لائیں کہ تمہیں علاقہ ملے گا، تو کہتے تھے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ لفظ تھا جو جنت کا ذکر کرتے ہیں نا، اس کا ذکر، واقعی وہاں باغات اور چشمے اور سارے دنیا کی لذتیں۔ تو فرمایا دنیا کی لذتیں بھی اور ساری برکتیں وہاں، اور روحانی بھی۔ جتنے نبی یہاں پیدا ہوئے اور فوت ہوئے کسی علاقے میں نہیں ہوئے، جتنے قرآن مجید میں بیان ہونے اکثر یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں، شام میں، اور وہاں انہیں فوت کیا گیا۔ تو فرمایا ہم اپنے نبی کو لے گئے تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مدینہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی، یہ یروشلم ہے
یہ بیت اللہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا. یعنی ساری تاریخ جو سی نا آپ کے سامنے دہرا دی گئی کہ پہلے بھی یہ تحریک برپا ہوتی رہی، دشمن مخالفتیں کرتے رہے، انجام کار اللہ کے پیغمبر ہی غالب آئے، موسیٰ غالب آئے، فرعون کا نام و نشان مٹا، مسیح علیہ السلام کے پیرو غالب ہو گئے چند صدیاں بعد. حالانکہ مسیح علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں ان کے ساتھی بیچارے بہت بے بس تھے، کمزور تھے، حواریین کوئی پیش نہیں جاتی تھی. یہ رومی کافر جو 10 بادشاہیاں گزری ہیں، 10 کیسر ایسے گزرے ہیں جو عیسائیوں کو آگ میں جلاتے رہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے رہے. جتنا امتحان انہوں نے دیا ہم ہی نہیں دے سکتے. 10 بادشاہیاں اور کیسر ڈیسی دقیانوس تو مشہور، بس ہر وقت بیچاروں کا خون بہہ رہا، لٹک رہے ہیں. مگر وقت ایسا آیا پھر کہ وہ 7 نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے، اصحاب الکہف، اسی دقیانوس کے ظلم سے چھپ کر کہ ایمان نہیں اپنا چھوڑنا، چلو بھوکے رہیں گے، وہاں جا کر لیٹ جائیں گے. سوئے سوئے تختہ اٹھ گئے. جب وہ جاگے اور کھانا لینے کے لیے ایک آدمی پرانا سکہ لے کر بازار گیا، شہر ہی بدلا ہوا. وہ لوگ خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہو چکے تھے، بادشاہ عیسائی ہو چکا تھا، تختہ ہی اٹھ گیا تھا. یہ حیران بیچارہ کہ کل ہم اس شہر سے بھاگے ہیں، سارے بت پرست کافر سے، ہمارے خون کے پیاسے تھے، اب یہ کیا نہ ہو. سکہ جو تھا جب دکاندار کو دیا، اس نے کہا کہاں سے لائے ہو، تمہیں کوئی خزانہ ملا، یہ تو صدیوں پرانا. یہ بیچارہ گھبرا گیا، حیران پریشان. اس کو کیا خبر تھی کہ کئی 100 سال گزر گئے، اللہ کی قدرت سوئے رہے بغیر کھانے پینے. جب بہت زیادہ پریشان کیا، اس نے کہا یار کل ہم اس شہر سے بھاگے ہیں، بادشاہ نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا، کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. وہ اور زیادہ لوگ حیران ہوئے کہ یا یہ جھوٹا ہے، چھپا رہا خزانہ، یا کوئی عجیب معاملہ. حاکم شہر تک معاملہ گیا. جب بات سنی پتہ چلا کہ نہیں بھائی، جو کتابوں میں بھی لکھا اور ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی سنا تھا کہ 7 آدمی ایمان بچانے کے لیے کہیں چھپ گئے تھے، یہ وہی لوگ. ساتھ لے کر پھر لوگوں کو وہ حاکم وقت غار پر گیا، جاگتے تھے، سلام کا بات سنی، مگر پھر سب سو گئے. موت آ، جو کام تھا ان کا پورا ہو گیا. ساتھوں پھر دفن ہو گئے. بعد میں وہاں انہوں نے قرآن مجید میں آتا یادگار بھی بنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں پھر اللہ نے اپنے رسول کو دکھائیں کہ 10 بادشاہیاں گزریں کہ مٹا دیں اسلام کو. وہ مٹانے والے مٹ گئے، دین نہیں مٹا. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کتنی بار ہوا، ٹھیک ہے تکلیفیں آتی ہیں. اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ظالم تو یار ساری دنیا میں ہمیں بس ختم کر رہے ہیں، ناک آؤٹ کر رہے ہیں، مدرسے بند ہو رہے ہیں، علماء مارے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا. کچھ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ وقفے آتے رہتے، میں آزمائش کرتا ہوں اپنے بندوں کی. مگر فکر مند نہ ہو. جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ طائف میں نہیں پناہ ملی، مکے میں داخلہ نہیں ممکن تھا، تو رسول کو اللہ نے پھر آسمان پر بلا لیا تھا، براق پر، اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ آپ کے قبضہ میں دے دی، نشانیاں دکھا دیں کہ آپ سے پہلے یہ کچھ ہوتا رہا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، کوئی ناممکن نہیں ہے. اور اسی لیے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں جو ہے، یہ 4 مقام. یہ انجیریں وغیرہ ایسی نہیں کہ انجیر جو ہے اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں. 4 مقام ہے تاریخی جن کا حوالہ اللہ نے دیا کہ ان کو دیکھ لو وہاں کیا بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نتیجہ نکالا کہ نہیں کہ نیک جو ان کو عزت ملی، برے جو ذلیل ہو گئے. 3 جو ہے انجیر، کیونکہ تورات میں آتا نا کہ آدم علیہ السلام نے، جو قرآن میں آتا کہ حوا اور آدم نے پتے جو تھے جن سے اپنا آپ ڈھانکا، جب اللہ نے جنت کی وردی اتار لی، وہ انجیر کے پتے تھے. انہوں نے کہا اس کی طرف اشارہ کہ قصہ آدم و ابلیس کو دیکھ لو. ابلیس نے سرکشی کی تھی، ذلیل کر کے پھینک دیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی مگر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو عزت دے دی. جو آگے نا بات کہ اللہ عزت دے دیتا جو ایمان لے آتے، اس کا حوالہ کہ وہ دیکھ لو وہاں ہوا نہیں. پھر زیتون آ گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ طوفان کچھ تھم گیا تو آپ نے پھر کھڑکی کھولی اور اس میں سے ایک کبوتری کو اڑایا. یہ تورات میں آتا نا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کبوتری اڑائی کہ دیکھیں کہ کوئی درخت ننگے ہوئے. وہ ایک پھر زیتون کا پتا توڑ کر چونچ میں لائی تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا اور پانی نیچے ہو گیا. تو فرمایا آدم، نوح، طور سینین، موسیٰ اور یہ حاضر البلد الامین مکہ میں جو ابراہیم ان کے بیٹے تھے، یہ ساری تاریخ تمہارے سامنے، دیکھتے آؤ یہ سارے مقام. اللہ کرتا رہا ہی ایسا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو عزت ملتی رہی ہے.
آخر میں بے ایمان لوگ جو ذلیل و رسوا ہوتے رہے. اس لیے پرواہ نہ کرو، اللہ کی یہ سنت بدلے گی نہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کے رسول کو دنیا میں جو آسمانوں پر دیکھا وہ تو لگ نا، دنیا میں اللہ نے وہ سارے مقام دکھا دیے کہ یہاں یہ کشمکش ہوئی، جنگیں ہوئیں، مقابلے ہوئے، فتح اہل حق کی ہوئی. تو یہی بات اللہ کہتے ہیں انہ هو السمیع البصیر کہ جو خدا اس جہان کا بنانے والا وہ دیکھنے والا سننے والا خدا ہے، گنگا بہرا خدا نہیں. وہ اس دنیا کو پیدا کر کے کہیں چلا نہیں گیا، اب بھی نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے. چھپ کر بھی اگر وہ سازشیں کرتا نا، سن رہا، اور وہ اس کا توڑ کرتا رہتا ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. لوگ اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھا دیں گے. اللہ اپنے فیصلے کر رہا ہوتا فرشتوں کی کونسل میں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا، ناکام رہ جائے. اور یہ قرآن مجید میں 3 موقعوں پر یہ آیت آئی ہے، اور تینوں موقع پر دیکھیں ایسے حالات تھے کہ نبی بچ نہیں سکتا تھا مگر اللہ نے بچا لیا. 3 موقع ہیں. اور اس لیے جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے اور ان کو یہ کیا، مار دیا، سب جھوٹے. اللہ نے تو جہاں جہاں یہ حوالہ دیا کہ لوگوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ نے اپنی تدبیریں کی، اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے. ایک حضرت صالح علیہ السلام کا بتایا کہ 9 بدماش شہر کے اکٹھے ہوئے جنہوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات صالح کو قتل کر دو. اور صبح جب گاؤں کا اکٹھ ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، کس نے یار مارا ہے پتہ کرو، ہم قسمیں کھا دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہم شہر میں تھے ہی نہیں. یہ سازش بنائی کہ قتل کر دے اور صبح قسمیں اٹھا دیں گے کہ ہم یہاں نہیں تھے. ایسا ہی کیا کہ صالح علیہ السلام کو گھیر لے اور قتل کر دیں، مگر صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. ان کا ایک رونگٹا بھی نہیں جو اس کا کچھ حرج ہوا. اور یہ سارے جو تھے رات رات عذاب آیا، پوری بستی اور 9 بدماش میں سب تباہ کر دی. اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا جب محاصرہ ہوا، سورہ انفال دیکھی، فیصلہ کر لیا دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے کہ یا ٹانٹا مکائے اس کا. سب نے فیصلہ کیا. کیسے؟ کچھ کہنے لگے ملک سے نکال دو، کچھ کہنے لگے بند کر دو. کسی نے نہیں یہ بات مانی، کہنے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، بند کریں گے، اس کے ساتھی نکال لیں گے، باہر بھیجیں گے، یہ بڑا جادو بیان ہے، لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ رات اس کا گھر گھیر لیں اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیں، وہ سارے اکٹھے تلواریں ماریں تاکہ صبح کو اگر جھگڑا بھی ہو اور یہ ہاشمی کہیں کہ خون کا بدلہ لینا کس سے لیں گے، ہر قبیلے کا ایک جوان شریک ہوگا. اتنی دنیا سے جنگ نہیں کر سکتے، اگر اونٹ لینا چاہیں گے دے دیں گے، دیت کی کوئی بات نہیں، قصاص نہیں لے سکیں. یہ سازش کر لی. اور جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا کہ مکہ چھوڑیں، اب ان کی تباہی آ گئی. مکان گھیر لیا تھا نا، سارے کھڑے تھے تلواریں لے کر. ہاں، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا. اب وہ ساری رات منتظر رہے کہ آپ اٹھیں، کیونکہ اللہ نے سبب بنایا. ابو لہب بھی ساتھ تھا چچا حضور کا. اس نے کہا گھر نہ گھسنا، اگر کسی اور کو نقصان پہنچا یا کسی بچی کو آپ کا ہاتھ لگا پھر میں آپ کا دشمن ہوں گا، ہماری دشمنی ہو جائے گی. رب نے سبب بنایا کہ اٹھے اور باہر نکلے. بس جب باہر نکلے حضرت علی تھے، رسول اللہ تو چلے گئے تھے پہلے. اب وہ حضرت علی کو کہنے لگے کہاں ہے، بتاؤ بتاؤ. انہوں نے کہا میں کوئی ضامن ہوں، میری سپرداری میں دے گئے، مجھے کیا پتہ چلے گا. ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا. وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ گھر گھیرا ہوا ہے، نبی نکل گئے، کچھ نہیں بگاڑ کوئی، خود ذلیل و رسوا ہوئے. اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کوشش کی کہ ان کو گرفتار کریں، پھانسی پر لٹکا دے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا. یہ سارے جو منہ دیکھتے رہ گئے. یعنی 3 نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے، تینوں کو قتل کرنے کی اسکیمیں بنائیں، فیل ہوئے، کچھ نہیں اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے. ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا. اس نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، وہ صحیح سلامت نکل گئے. اب ڈاکٹر صاحب نے عمرہ سے آئے، ماشاءاللہ مبارک کرے اللہ پاک، بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کیا. عموماً رات کو لے جاتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں پھر دکھایا اس ڈرائیور نے کہ یہ پلر جہاں بنے، یا وہ سراقہ جو تھا اس کے گھوڑے کے پاؤں دسے تھے. اب وہ بھی پیچھے لگ گیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کوششیں پوری کرتے ہیں کہ پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، مگر یہ جانتے نہیں کہ انہ هو السمیع البصیر، وہ خدا سننے والا دیکھنے والا. وہ کہیں چلا گیا اپنے پیغمبر کے ساتھ. یہ سراقہ بھی تھا، اس کا ارادہ تھا نا کہ حضور کو گرفتار کر کے لوگوں کے حوالے کروں، کافروں 100 اونٹ انعام لوں گا. گھوڑا جو تھا وہ گرا، پھر فال دیکھی، پھر پیچھے جائے گا، مگر پھر آخر زمین میں دس گیا. یہاں تک بڑی منت سماج کے ساتھ اس کی جان چھوٹی، معافی مانگی. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ صرف نہ سمجھو کہ کہانی ہے کوئی، یہ معراج کا واقعہ ہے کہ ایسا موڑ تھا جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ متولی جو ہے نا بیت اللہ کے بھی اور مسجد اقصیٰ کے نائب قرار دیے گئے.
اب یہ دونوں مسئلے حضور کی اور آپ کی امت کی ہوں گی، اور یہاں وہ جھنڈا لہرائے گا جو اللہ کو پیارا ہے، اسلام غالب آئے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ سننے والا دیکھنے والا وہی کرے گا جو صحیح ہے اور بالکل حکمت کے مطابق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت کے زمانہ میں اپنے پاؤں جو ان کو ڈگمگانے نہ دیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، جتنی عاجزی کر سکتے ہیں کریں، اور جو ہمارے بس میں وہ کوشش کریں۔ مدد اللہ کی طرف سے یقیناً آتی رہی اور آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى